دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کفاروں کی، کافروں مشرکوں کی، کہ بہت پریشان ہو گئے، بہت ہو گیا، اب یہ کھیل ختم کرو۔ آئے دن وہی سن رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیتے ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، نہ رہیں گی بانس، نہ بجیں گی بانسری، یہ چلے جائیں گے، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ تاکہ بس ایک ہی علاج ہے، اگر اسلام کو روکنا ہے، اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا ہے، اپنی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں، تو ایک ہی کام ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ تب سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو گئے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کام کر لے، لیکن آخر یہ کام کرے گا کون؟ ہے نا، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ مسئلہ یہ۔ سارے چوہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا نا کہ بھئی بلی آتی ہے، اچانک حملہ کر لیتی ہے، ہم میں سے ایک کو کم کر لیتی ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ بلی کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیں گے، جب بھی بلی آئے گی ہم کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں گے، لیکن کرے گا کون یہ کام؟ کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، یہ تو قریش کے اور بنو ہاشم کے قبیلے کے ہیں اور معزز خاندان کے ہیں، کون کرے گا یہ کام؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، سب لوگوں کی نگاہیں ایک کی طرف پڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر نے بھی جوش میں آ کر کہا کہ ہاں یہ کام میں کروں گا، اور اٹھے اور ننگی تلوار لے کر چلے، بڑے جوش اور خروش میں کہ آج تو قصہ ہی ختم کر دیں گے، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا پتا تھا کہ جس کو قتل کرنے جائیں گے، جس کو قتل کرنے جا رہے ہیں، آج اسی کے غلام برکن آنے والے، جس کی گردن اڑانے کا ارادہ ہے، اسی کے قدموں میں آج ان کی گردن جھکنے والی ہے۔ یہ کس کو پتا تھا؟ جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملے، کہا عمر کہاں نکلے، کیا بات ہے، بڑے غصے کے اندر نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں آج میں تمہارے رسول کو ختم کر دوں گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ بھائی ہمارے نبی کو تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، گھر والوں کو تو اپنے تم سنبھال نہیں پائے۔ کہا کہ تمہاری اپنی بہن، تمہاری سگی بہن فاطمہ اور تمہارے بہن بھائی دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ اور غصے میں آ گئے، پہلے ہی غصہ تھے اور غصے میں آ گئے، اور حضور کی طرف جانے کی بجائے اپنے بہن کی گھر طرف چلے۔ جا کر دیکھا دروازہ بند ہے، اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا، زور سے بجا رہے ہیں۔ اندر ایک صحابی تھے، وہ ان کی بہن کو اور ان کے بہن بھائی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کی بہن اور دوسرے لوگ سب سمجھ گئے کہ عمر آیا ہے، زور سے آواز دینے لگے، دروازہ بجانے لگے۔ جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت عمر نے فوراً اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کیا، خوب مارا، خوب پیٹا۔ اور بہن دیکھ رہی ہے، بہن نے کہا عمر ذرا رک جا، کیا آج بہن کے گھر کو اجاڑنے کا ارادہ ہے؟ کیا آج بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ بات سننی تھی کہ بہن کو پکڑا اور بہن کو بھی خوب پیٹا اور خوب پٹائی کی اور خوب مارا۔ آخر وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، جب لہو لہان ہو گئی اور چہرے سے خون جانے لگا، منہ سے خون جانے لگا، تو غصے میں آ کر کہنے لگی عمر جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بھی اولاد ہوں، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے اسی چھاتی کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو میری جان تو لے سکتا ہے میرا ایمان نہیں لے سکتا، آج خون کے قطرے بہ جائیں تو میری بوٹی بوٹی کر دے لیکن مجھے دامن مصطفیٰ سے چھڑا نہیں سکتا۔ پرجوش انداز میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، سب کچھ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے لیکن اب دامن مصطفیٰ نہیں چھپ سکتا۔ اسلام رگو ریشے میں بس چکا ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت دل میں بس چکی ہے، اس کو نکالنا اب مشکل نہیں ناممکن ہے۔
حضرت عمر حیران پریشان تعجب میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر جس کے سامنے کسی پہلوان کی، کسی بڑے سے بڑے طاقتور کی مجال نہیں کہ سامنے کھڑا ہو جائے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے، آج اس کے سامنے ایک عورت کھڑے ہو کر اس کو للکار رہی ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمت اس میں کہاں سے آ گئی، یہ بہادری کہاں سے آ گئی، یہ شجاعت کہاں سے آ گئی، اور اس کے اندر یہ اتنی بہادری اور طاقت کہاں سے آ گئی۔ اب بہن کا خون دیکھ کر تھوڑا سا غصہ کم ہوا اور کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، لے کر آؤ، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تیری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، جس نے تجھے عمر کے سامنے بولنے پر مجبور کر دیا ہے، عمر کے سامنے کھڑا رہ کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ چیز جس نے تجھے اتنی طاقت عطا کی، لا دکھا تو صحیح۔ بہن کہنے لگی عمر تو ناپاک ہے، نجس ہے، تو ابھی مشرک اور کافر ہے، اور میرے خدا نے قرآن کے اندر کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر تجھے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، غسل کر کے آئے، بہن پانی ڈال رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ظاہر کو پاک کرنا تو ہمارے بس میں تھا، اس کے ظاہر کی گندگی اور نجاست کو دور کرنا یہ ہمارے اختیار میں تھا، ہم کر چکے، اے اللہ باطن کی گندگی کو دور کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آدمی جب غسل کرے اس وقت اللہ سے دل ہی دل میں یہ بات کرے اے اللہ میرے بدن پر جو نجاست، جو گندگی لگی ہوئی ہے میں اس کو تو صاف کر رہا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن میرے دل کی گندگی کو دور کرنا یہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، جیسے میں اپنے بدن کو صاف کر رہا ہوں آپ میرے دل کو صاف کر دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غسل کر کے تشریف لائے، غسل کر کے آئے، بہن نے قرآن کا وہ حصہ جو سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے رکھا، قرآن مجید پر نظر پڑی، سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی، پڑھنا شروع کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثرى۔ قرآن کی ان آیات کو پڑھنا تھا کہ حضرت عمر کی دل کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کانپنے لگا، رقت طاری ہوئی اور جذبات میں آ گئے، اور اپنے بہن سے کہنے لگے اے میری بہن فاطمہ مجھے حضور کے دربار میں لے چلو، محمد رسول اللہ کے دربار میں لے چلو۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں تشریف لائے، دار ارقم میں تشریف لائے، صحابہ دیکھ کر پریشان ہیں، حیران ہیں کہ عمر آج حضور کے دربار پر کیسے؟ ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اجازت دے عمر کا قصہ ختم کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں آنے دو۔ جیسے ہی حضور کے قریب آئے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ کی غلامی کے ارادے سے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اور گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سننا تھا کہ سارے صحابہ نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اللہ اکبر کی آواز سے ساری وادیاں گونج اٹھی، اور عمر کے اسلام لانے سے دنیا اور آسمانوں میں خوشیاں منائی جانے لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ اذن میں قبول ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نماز پڑھنی ہے۔ کہا یہاں کیوں پڑھنی ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ کہا یہ اللہ کی عبادت ہے، پروردگار کی عبادت ہے۔ کہا یہاں پر کیوں؟ کہا بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں؟ کہا عمر کفار اور مشرکین پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، ستاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کسی کی کیا مجال کہ عمر کے سامنے آئے، چلے آج سے نماز بیت اللہ میں ہوگی۔
حضرت عمر سامنے سامنے چل رہے ہیں اور پیچھے حضور تشریف لا رہے ہیں اور سارے صحابہ موجود ہیں. بیت اللہ میں تشریف لائے, کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے, سارے کے سارے کافر دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, جن کے ماں باپ کا سہارا چھوٹنا ہو, جو اپنے آپ کو تڑوانا چاہتا ہو, جو اپنے آپ کو اپاہج اور معذور بنانا چاہتا ہو, وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے. آج سے نماز یہیں پر بیت اللہ میں ہوگی. کہا ہے کسی کی ہمت اور مجال تو آ جائے. آج سے علی الاعلان نماز یہاں ہوگی, اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ہوگی. سب سے پہلے وحدانیت کا کلمہ علی الاعلان بلند کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ, اور سب سے پہلی نماز آپ ہی کی معیت میں, اور آپ نے سارے صحابہ اور حضور کو لے کر بیت اللہ میں تشریف لائے اور وہاں نماز ادا کی. کسی کی کیا ہمت کہ عمر کے سامنے آ جائے, ایسا مقام اللہ نے دیا.